بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں پیارے پیارے نام۔ آج لفظ اللہ جل جلالہ پہ مزید بات کرتے ہوئے کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اسے دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیے، اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، لیکن وہ کیسا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اسے؟ صحیح مسلم میں آتا ہے اللہ نور ہے، اس کا حجاب بھی نور ہے، اور اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی نور کی کرنیں جہاں تک پہنچیں گی اس کو جلا کے رکھ دیں گی۔ اللہ کے حوالے سے کچھ خصوصیات ہیں کہ کوئی اس کی شکل نہیں، کوئی اس کی تمثیل نہیں، کوئی تشبیہ نہیں۔ no one nothing look like۔ دوسری چیز جس کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، کیونکہ ہم سب کمزور ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے، لیکن وہ اللہ وہ یونیک ہے، کوئی اس کی بیوی نہیں۔ اور بے شک وہ سمع و بصارت رکھتا ہے، لیکن مخلوقات سے مشابہ نہیں، یعنی ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے، ایک خاص والیوم کی آواز چاہیے، اور ہماری سمع و بصارت جو ہے وہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن اللہ کی تمام خصوصیات اس کی اپنی ذاتی ہیں، کامل ہیں، اور کسی بھی مخلوقات کے مشابہ نہیں ہیں۔ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، نیند سے، موت سے، بھوک سے، بیماری سے۔ ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کے 5 باتیں بتائیں۔ نمبر 1، اللہ سوتا نہیں، اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے۔ نمبر 2، میزان اعمال کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ نمبر 3، اس کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 4، اس کا حجاب نور ہے، اور 5ویں چیز، اگر وہ اس نور کو حجاب کو کھول دے تو اس کی چہرے کی شعاعیں جہاں تک پہنچیں گی ہر چیز کو جلا کر رکھ دے۔ تو کون ہے میرا اللہ؟ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مددگار ہے، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، شبہات شہوات کے اندھیروں سے نکالتا ہے، خواہشات کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ ایک قبیلے کے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تم اسے پکارتے ہو وہ مصیبت دور کرتا ہے، جب بیاباں میں راستہ بھول جاؤ تو وہ تمہیں راستہ دکھا کر پہنچا دیتا ہے واپس، اور جب قحط سالی میں ہو دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار زیادہ کر دیتا ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر اللہ کی ضرورت موجود ہے، جب تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو اسی کو پکارتا ہے انسان، کیونکہ فطرت میں رکھی ہے رب کی پہچان۔ اصل فطرت کیا ہے؟ اپنے بنانے والے سے محبت کرنا، اسی سے لو لگانا، اور اسی کے ذریعے انسان کے دل اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وَلَوْ ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ ہی کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف قسم کے ذکر اذکار بتائے ہیں، اور آپ دیکھیں گے تو سب میں لفظ اللہ جل جلالہ شامل ہے۔ بلندی پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ، چھینک آئے الحمدللہ، کھانا کھایا پانی پیا الحمدللہ، سو کر اٹھے ہیں تو دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کوئی کام کرنا ہے انشاءاللہ، کوئی کام اچھا ہو گیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کوئی چیز تکلیف دے گئی انا للہ و انا الیہ راجعون،
رات کو سوتے وقت، اپنی موت تک کو یاد کرتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ ہی کے نام کے ذریعے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ہر نماز کا ہر رکن جو ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز پوری کی پوری اللہ کے ذکر سے ہی بھری ہوئی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے جس کی ہم نے حمد کی۔ اور نماز کے اختتام پہ پھر تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح اذان کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے، اور اختتام کہاں ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا؟ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے اوپر دین مکمل ہو گیا۔ اب ہم اپنی مرضی سے اس اذان سے پہلے اعوذ باللہ و بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کتنی ہمیں پسند ہو سورہ اخلاص، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہم نے جب اذان بلند کرنی ہے تو اللہ اکبر سے کرنی ہے۔ پھر ہم اپنی مرضی سے اس سے پہلے درود نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے درود شریف پڑھنا اور اپنے لیے وسیلے کے مقام کی دعا کرنا، جو تمام مخلوقات میں سے صرف ایک شخص کو دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، اور اپنی امت سے اس دعا کی تلقین کی ہے جو ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں، اور درود شریف پڑھ کے پھر جو دعائیں مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے اس وقت۔ لیکن یہ سب کون بتا کے گیا ہے؟ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئیں گے، اور ہمیں وہی رک جانا ہے جہاں جو جتنا بتا دیا گیا اللہ کو بھی وہی پسند ہے اور وہی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے محبت میں آگے نہ بڑھو۔ یہ نہیں سمجھو کہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں، میں کچھ زیادہ عمل کر لوں گا تو زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا۔ زیادہ عمل کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی ہے، بلکہ احسن عمل کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اور احسن عمل کون سا ہوگا؟ جو اللہ کے لیے خالص ہوگا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بس میری پیروی کرو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں ہمارے لیے۔ تو ایسے میں ہمیں اپنے دین کو کہاں تک محدود رکھنا ہے؟ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تک، قرآن اور حدیث مبارکہ تک۔ اس میں آگے بڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، محبت کے نام پر بدعت کرنے لگیں گے۔ تو کسی بھی ایسی چیز کو جو بظاہر تو قرآن کا حصہ ہے، دین کا حصہ نظر آتی ہے گی، لیکن اس کا حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتا، اس کو اپنی زندگی میں نہ شامل کیجیے۔ بعض وقت ہم بعض مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ صرف لوگ کہتے ہیں اللہ 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 کرتے رہو، تو یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ آپ دیکھیں اللہ کا ذکر بلند کرنا قرآن کریم میں کتنا بار بار آتا ہے کہ ذکر اللہ کے بارے میں فضیلت، لیکن اس میں صرف اللہ اللہ کرنا یا خالی رحمان رحمان کرنا نہیں آتا، بلکہ وہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کس طرح بلند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے نام کو جملوں کے ساتھ سکھایا ہے کہ سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، استغفر اللہ کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ افضل ذکر جو ہے وہ خالی اللہ نہیں ہے، بلکہ تمام الہ کا انکار کر کے کہنا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ تو اللہ کا نام لیتے وقت، اللہ کا ذکر بلند کرتے وقت ہم نے اللہ کی پسند کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ کی پسند ناپسند ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ قرآن کریم میں حکم آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پریکٹیکل ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پسندیدہ نام کیا بتائے ہیں؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ دو نام ہیں جو حدیث مبارکہ میں آتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں خاص
لوگوں کو، خاص چیزوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے عزت بخشی گئی ہے، جیسے انصار اللہ، اللہ کے مددگار، ناقۃ اللہ، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی۔ تو جو بھی اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو ایک خاص عزت اور تکریم کا مقام مل جاتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن والوں کو کیا کہا گیا ہے، اہل القرآن کو کہا گیا ہے اہل اللہ، کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں اللہ کے پڑوسی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے پڑوسی کون ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ کس کو زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے، تو فرمایا جائے گا مساجد کو آباد کرنے والے ہیں وہ، جو صرف اللہ کی خاطر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدیں بنانے والے نہیں کہا گیا، آباد کرنے والے، اس کی آبادی کا ذریعہ ہیں۔ تو کیا سمجھ میں آیا ان سب باتوں سے کہ اللہ کے نام کی خاص برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کیا کرو، برتن ڈھانپ دیا کرو، جانوروں کو باندھ دیا کرو اللہ کا نام لے کے، رات کو کتے بھونکنے وغیرہ کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ طلب کرو، کھانا کھاتے ہوئے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کہہ کے اللہ کے نام کی برکت لو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابلیس نے کہا اے رب تو نے تمام مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، میرا رزق کہاں ہے، کیونکہ ابلیس بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہیں لیا جائے گا وہ تیرا رزق ہوگا، یعنی ہر وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ کس کے کھاتے میں جاتی ہے، وہ شیطان کھاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے صاف واضح طور پر بتایا تھا کہ اللہ کے نام کے علاوہ نہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کی جا سکتی، نہ قربانی کی جا سکتی، نہ ہی کوئی اور عقیدت مندانہ کام کیا جا سکتا ہے جو کہ بطور عبادت ہوتا ہے، جس کو ثواب سمجھا جائے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوگا۔ اور یہی ہماری اصل توحید ہے جو ہمیں نجات دلائے گی جہنم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے محبوب عمل کا جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کا یہ حق ہے بندوں پہ کہ اس کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر جب کہ وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں جب بندہ زندگی گزارے اور اللہ ہی کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر ٹاپ پہ رکھے، اسی پہ توکل کرے، بھروسہ کرے، اسی کو راضی کرنے کے لیے ساری نیکیاں کرے، اسی کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو اللہ بھی اس کو پھر عذاب نہیں دے گا۔ جبکہ اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے کہ جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ اس کو لوگوں سے کافی ہو جاتا ہے، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، انہی کے سپورٹ کر دیتا ہے، پھر لوگ اس کے دل سے کھیلتے ہیں، پھر اس کو توڑتے ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم آ جائے نا تو پھر کسی بھی مخلوق کی رضا نہیں دیکھی جائے گی۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی میں، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا ہے، پھر وہ بھلے والدین کے ہیں یا شوہر کے ہیں، اس پہ نہیں چلا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے بغاوت کر دی جائے، لیکن بہت ہی احترام سے فرملی یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ میں کرنے سے قاصر ہوں کیونکہ یہ میرے رب کو ناراض کرتا ہے، اور میں رب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی، مجھ پہ سب سے پہلے سب سے بڑا حق میرے اللہ کا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے من ابغض للہ من احب للہ من اطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا اور اللہ کے لیے منع کر دیا۔ بعض دفعہ اللہ کی خاطر لوگوں کو منع کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے روک دیا، کسی کو نہیں دیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں کچھ کر رہا تھا، تو ایسا بندے کے لیے کیا کہا گیا ہے فقد استکمل الایمان، کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی محبت اور نفرت دل کے اندر کے جذبات کس کی خاطر کے رکھے جائیں گے؟ اللہ کی خاطر، اور اپنے پاس جو اللہ نے ہمیں ایسٹس دیے نا وہ دینا، کسی کو کسی پہ خرچ کرنا یا ان کو روک لینا، وہ بھی کس کی خاطر کی جائیں گی؟ اللہ کی خاطر، کہ جہاں اللہ کی فرما برداری ہوگی وہاں اللہ کی رضا ہوگی، تو وہاں میں دوں گا، خواہ میری اپنی
انا کو ٹھیس پہنچے، لیکن جہاں اللہ کو پسند نہیں ہے تو وہاں چاہے مجھے کتنی واہ واہ بھی ملے تو وہاں میں خرچ نہیں کروں گا، وہاں میں روک لوں گا، وہاں میں منع کر دوں گا، انکار کر دوں گا۔ اور پھر ایسے ہی بندے کیا بنتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، عباد اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغلخوری کرتے ہیں، دوستوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، باغی و بیزار ہوتے ہیں، اناد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، کیونکہ اللہ نے تمام مخلوق کائنات میں دیکھیں جو چیزیں بنائی ہیں نا، وہ سب کس لیے؟ وہ ایک آیت ہے، نشانی ہے کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی کہ کسی شخص کو دیکھ کے اگر انسان کو اللہ یاد آنے لگے، تو اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہمیں دیکھ کے بھی لوگوں کو اللہ یاد آئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے سورج اور چاند ستاروں اور سایہ دار چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں کلاک واچ وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، گھڑیاں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ نمازوں کی پابندی اور اہتمام کے لیے بار بار سورج چاند ستاروں کو، ان چیزوں کو دیکھتے رہنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جان لو قیامت کے دن اللہ کے سب سے بہتر بندے اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ الحمدون کہا گیا انہیں کہ جو بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہر چیز میں سے خیر کا پہلو نکال لیتے ہیں، کوئی بھی تکلیف پریشانی ہو اس کو بھی پازیٹیو لیتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس میں کوئی بہتری ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے کون ہیں؟ جو سب سے زیادہ اخلاق میں اچھے ہیں اور سکینت اختیار کرنے والے ہیں اور ناز و نام سے دور رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ عیاشی، عیش و عشرت کی زندگی بس کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق صحیح طور پہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں گے۔ اور سکینت اختیار کرنا، ایک وقار کے ساتھ زندگی گزارنا، یہاں تک حکم ہے کہ جب نماز کھڑی ہو رہی ہے تو بھی تم سکینت کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، بھاگتے دوڑتے ہوئے نہیں آؤ۔ قیامت کے دن اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کو عرش کے سائے تلے اللہ جمع کر دے گا، اور اللہ کی خاطر محبت اللہ کے کلام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو توحید خالص کیا ہوئی؟ ہر چیز اللہ کی خاطر، دل و دماغ کی تہوں میں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت کا بھر جانا، اور اسی کے ذریعے انسان پھر شرک سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم کہا گیا ہے گا۔ شرک کر کے انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے اور اپنے رب کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور اگر اللہ کا حق ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو پھر کہیں کوئی نجات نہیں۔ حقیقت میں حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن اس کی یاد اور اس کی محبت کو اس دل میں خالص یکتا کرنا ہے، اسی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں، اسی سے سامنے اپنی ہر حاجت پیش کرنی ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جسے شدید حاجت آ پڑے اور وہ لوگوں کے سامنے رکھے تو اس کی حاجت دور نہیں ہوگی، اور جس نے اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ عن قریب اسے عطا کر دے گا۔ اور ہم سب کے سامنے جاتے ہیں اور آخر میں جا کے پھر اللہ کا در کھٹکھٹاتے ہیں۔ مشکل پریشانی میں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پکارا کرتے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اسی لیے اس اللہ کے لفظ کو اسم اعظم کہا گیا، یعنی جس کے ذریعے دعا قبول کی جاتی ہے۔ حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی کیا لفظ جل اللہ کا ہی ذکر آتا ہے گا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور وہاں تو ہم فزیکلی حاضر ہوتے ہیں جسمانی طور پہ، لیکن اپنی زندگی میں بار بار اپنے دل میں اپنے رب کو پکار کے کہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کے لیے، اور صرف آپ ہی کے لیے حاضر ہوں۔ میری تمام محبتیں، میری تمام نفرتیں، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز اے اللہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں آپ کی بندی بننا چاہتی ہوں، اے اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے، مجھے ہر طرح کی شرک و بدعت اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما کے اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ۔ مجھے شیطان اور نفس کی فتنے سے اور مختلف پھیلی ہوئی گمراہیوں سے معاشرے کی محفوظ کر کے اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔